ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ حنہ بنت فاقوس نے نظر مانی تھی اور کہا تھا اللہ سبحانہ و تعالی سے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی میرا بچہ ہے میں اسے تیرے لیے، تیری عبادت کے لیے، تیری مسجد اقصی کے لیے میں وقف کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نظر کے بعد حنہ بنت فاقوس کے یہاں جو ولادت ہوئی، اس ولادت میں حضرت مریم پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا، رب انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے اپنے اس حمل کو تیری عبادت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی تھی، لیکن یہ تو بیٹی ہے، یہ بیٹی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، بیٹی اس طریقے سے دین کی خدمت نہیں کر سکتی اور اس طریقے سے دین کا کام نہیں کر سکتی جیسے ایک مرد کرتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، لڑکیاں اور عورتیں نازک ہوا کرتی ہیں، لیکن میں نے نظر مان لی ہے، میں اس نظر کو پوری کروں گی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اور مریم بنت عمران کو اس طریقے سے ان کی والدہ حنہ بنت فاقوس نے لے جا کر کے مسجد اقصی کے لیے وقف کیا۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نبی اور پیغمبر تھے، اور حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے، تو وکفلها زکریا، اللہ تعالی نے حضرت زکریا کو حضرت مریم کا سرپرست اور کفیل بنایا۔ حضرت مریم اللہ کے اس گھر میں مسجد اقصی میں عبادت کرتی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست تھے، ساری چیزوں کا انتظام و انصرام کیا کرتے تھے، اور جب کبھی بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جاتے، وجد عندها رزقا، تو دیکھتے کہ طرح طرح کے پھل، فروٹس اور میوے ان کے کمرے میں موجود ہیں۔ وہ پھل جو حضرت زکریا نے انتظام نہیں کیا ہے، جو بھیجا نہیں ہے، بے موسم پھل ہیں، وہ پھل جو پورے علاقے میں کہیں نہیں ملتے، حضرت مریم کے کمرے میں موجود۔ پوچھتے انا لک ھذا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ سارے پھل، یہ میوے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے تو نہیں بھیجا، میں تمہارا انتظام و انصرام کرنے والا، میں تمہارا سرپرست و کفیل، میں نے نہیں بھیجا۔ حضرت مریم کہتی ہو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے یہ پھل، یہ میوے، یہ نعمتیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، بغیر اسباب کے، بغیر ذرائع کے، ما فوق الاسباب، سارے اسباب و انتظام و انصرام سے اوپر اٹھ کر کے اللہ جس کو چاہے روزیاں دیتا ہے، رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اسباب نہ ہو، ذرائع نہ ہو، کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی اسباب اور ذرائع سے اوپر اٹھ کر کے بندوں کے لیے روزیوں کا، رزق کا انتظام کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں بندے کا گمان، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، اس کو امید بھی نہیں ہوتی کہ رزق یہاں سے مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس طریقے سے اپنے بندوں کو روزیاں دیتا ہے، ان کے لیے انتظام کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات پیش آئے تھے جس کی ایک دو مثالیں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک مثال صحیح البخاری جلد 2 کتاب المغازی کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ لمبی اور طویل ترین حدیث ہے۔ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازل اور قارہ کی جانب
10 صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی تھی اور امیر بنایا تھا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت عاصم بن ثابت کی عمارت میں یہ 10 لوگوں کی جماعت جب مکہ اور مقام عصفان کے درمیان پہنچتی ہے تو بنو لحیان کے قزاق و ڈاکو لٹیرے جو راستے میں تجارتی سامانوں کو لوٹ لیتے ہیں، رہزن اور چور قسم کے وہ افراد قبیلے کے، انہیں بتایا گیا کہ کچھ لوگ یہاں سے گزرے ہیں. چنانچہ وہ پیچھے لگے، قافلے والوں کے پیچھے لگے مسلمانوں کے کہ اگر تجارتی قافلہ ہوگا تو ساز و سامان لوٹ لیں گے. اور پھر ایک جگہ جہاں مسلمانوں نے قیام کیا ہوا تھا وہاں بیٹھ کر کے مسلمانوں نے کھجوریں کھائی تھی. انہوں نے بنو لحیان کے افراد نے ان کی کھجوروں کی گٹھلیوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دیکھا اور کہا ہذہ تمر یثرب، کہا یہ تو مدینے کی کھجور ہے. اتنے ماہر ہوا کرتے تھے عرب کے لوگ، اتنے قیافت شناس ہوا کرتے تھے، علامات اور نشانیوں کے ذریعے سے اس طریقے سے پہچان جاتے تھے. کھجور کی گٹھلی اٹھائی اور کہا یہ مدینے کی کھجور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قافلہ مدینۃ المنورہ کا ہے. اب ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر یہ تجارتی قافلہ بھی نہیں ہوگا، ہم ان لوگوں کو پکڑ بھی لیں گے تو ہم ان کو بیچ کر کے اچھی خاصی رقم حاصل کر لیں گے. کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مکہ اور مدینے کے درمیان دشمنیاں ہیں. اہل مکہ اگر تجارتی قافلے کے ساتھ ہیں تو سامان تجارت چھین لیں گے، اگر خالی ہاتھ ہوں گے تو ان کو گرفتار کر کے لے جا کر کے مکہ بیچیں گے. چنانچہ انہوں نے کھجور کی گٹھلیوں سے اندازہ لگایا. بڑے ماہر ہوا کرتے تھے، وہ اونٹ کی مینیاں توڑ کر کے بتا دیتے تھے کہ یہ اونٹ اور اونٹنی کہاں کی ہے، یہ اونٹ اور اونٹنی کہاں کی ہے. وہ پاؤں کے نشانات دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ یہ اونٹ کتنی عمر کا ہے، یہاں سے اونٹ گزرا ہے یا اونٹنی گزری ہے. بڑے ماہر ہوا کرتے تھے، وہ نشانات دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے. چنانچہ ایک مثال ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی عمر کے بچے تھے، اپنے دادا کے ساتھ بنو مدلج کے علاقے میں گئے ہوئے تھے. قبیلہ بنو مدلج کے افراد نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد بڑی حیرت سے دیکھتے رہے وہ لوگ اور ایک دوسرے کو دکھاتے بھی رہے. اور اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب سے پوچھتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فخری انداز میں کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے. پوتے تھے لیکن پھر بھی بیٹا کہا کرتے تھے، کہا یہ میرا بیٹا ہے. بنو مدلج کے افراد نے کہا اس کی حفاظت کرنا. اس کا پاؤں دیکھ کر کے ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم کا نشان ہے اور مقام ابراہیم آج بھی وہ موجود ہے، حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان، اس نشان سے اس بچے کا پاؤں میچ کرتا ہے، ملتا ہے. اور صحیح بات تھی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے، حضرت اسماعیل کی نسل سے آپ کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا تھا. پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر کے، پتھر پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان اور رسول مکرم کے پاؤں کو دیکھ کر کے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ضرور اسی پاؤں کے نشانات سے اس کا گہرا تعلق ہے، گہرا ربط ہے. اور پھر وہی ہوا، حضرت ابراہیم اور نبی اور پیغمبر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی اور پیغمبر بنایا گیا. تو وہ پاؤں دیکھ کر کے، نشان دیکھ کر کے وہ اندازہ لگا لیتے تھے، اتنے ماہر ہوا کرتے تھے. اس کی مثالیں لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہیں. ہمارے جامعہ سے ایک مجلہ چھپتا ہے جس کا نام ہے آثار جدید. اس کے ایڈیٹر ہیں ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم مولانا ابو القاسم عبد العزیز مدری. انہوں نے اپنے اس رسالے میں لکھا تھا چند مہینوں قبل کہ عرب کے لوگ اتنے ماہر ہوا کرتے تھے کہ اگر ان کے سامنے کھجور اور شہد رکھی جاتی تو وہ بدلا دیتے تھے کہ یہ شہد کسی درخت کے اوپر شہد کی مکھی نے چھتا لگایا تھا یا کسی مکان کے اوپر یا کسی پہاڑ پر. شہد دیکھ کر کے، وہ شراب دیکھ کر کے بدلا دیتے تھے کہ یہ شراب کہاں بنائی گئی ہے. چنانچہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا میں. انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عرب کے یہاں ایک آدمی مہمان بنا تو انہوں نے جو شراب پیش کی تو اس شخص نے شراب دیکھنے کے بعد اور پینے کے بعد کہا یہ جو شراب ہے کسی مقتول آدمی کی کھوپڑی میں بنائی گئی شراب ہے. اس طریقے سے وہ اتنے ماہر ہوا کرتے تھے، اتنے قیافت شناس ہوا کرتے تھے. بہرحال عرب کی مدینے کی کھجور کی گٹھلیوں کو دیکھ کر کے کہا یہاں مدینے کا قافلہ گزرا ہے.
پیچھا کیا. 10 صحابہ کرام پہاڑ کے اوپر جا کر کے پناہ لیتے ہیں. یہ 100 تیر انداز تیر چلانے میں ماہر انہوں نے صحابہ کرام میں سے 7 صحابہ کو حضرت عاصم بن ثابت کو مار گرایا. 3 صحابی حضرت خبیب ابن عدی، حضرت زید ابن دسنہ، حضرت عبداللہ ابن طارق کو گرفتار کر کے لے کر کے مکے لانے لگے. حضرت عبداللہ ابن طارق نے مزاحمت کی، جانے سے انکار کیا. راستے میں عبداللہ ابن طارق کو قتل کر دیا. حضرت خبیب ابن عدی کو اور زید ابن دسنہ کو بنو لحیان کے ان لوگوں نے گرفتار کرنے کے بعد مکہ کے بازاروں میں لا کر کے بیچا. انہیں معلوم تھا مکہ اور مدینے کے درمیان دشمنیاں، اچھی قیمت پر انہیں غلام بنا کر کے بیچا جائے گا. چنانچہ مکے کے بازاروں میں بیچا. اب معاملہ یہ ہوا حضرت خبیب ابن عدی نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا. حارث بن عامر کے بیٹوں نے دیکھا باپ کا قاتل مکے کے بازاروں میں ہتھ کڑی لگائے ہوئے بیچا جا رہا ہے. فوراً منہ مانگی قیمت پر انہوں نے حضرت خبیب ابن عدی کو خرید لیا. حضرت زید ابن دسنہ جنہوں نے غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف کو قتل کیا تھا، امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان نے دیکھا باپ کا قاتل مکے کے بازار میں بیچا جا رہا ہے. صفوان نے زید ابن دسنہ کو خرید لیا. اب حرمت کا وہ مہینہ تھا، حرمت کے مہینے کا پاس و لحاظ کافرین بھی کیا کرتے تھے. چنانچہ حرمت کے مہینوں میں انہوں نے قتل کرنا مناسب نہیں سمجھا. خبیب ابن عدی کو لے جا کر کے اپنے یہاں قید کیا. صحیح البخاری کی حدیث میں آتا ہے حارث بن عامر کی بیٹی کا بیان ہے، وہی حارث بن عامر جس کو خبیب نے قتل کیا تھا اور ان کے بیٹوں نے انہیں خریدا تھا. حارث بن عامر کی بیٹی کا بیان ہے کہ میں نے نہیں دیکھا حضرت خبیب سے بہتر کوئی قیدی، میں نے حضرت خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا. میں نے ان کو دیکھا کہ وَإِنَّ لَفِي يَدِهِ قِطْفُ عِنَبٍ، ان کے ہاتھ میں انگور کا گچھا، بے موسم پھل حضرت خبیب کے ہاتھ میں. ہم نے دیا بھی نہیں تھا وہ گچھا. وَمَا بِمَكَّةَ مِن ثَمَرٍ، مکے میں پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، مکے میں ابھی انگور کا وہ موسم نہیں. پورے مکے کے بازاروں میں کہیں انگور کا نام و نشان نہیں. وَإِنَّهُ لَمُوسَقٌ بِالْحَدِيدِ، اور حضرت خبیب زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے. وَلَفِي يَدِهِ قطف عنب، ان کے ہاتھ میں انگور کا گچھا. حارث بن عامر کی بیٹی کہتی ہے انه لرزق رزقه الله خبیبا، یہ وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ خبیب کے لیے نازل کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے اسباب سے اوپر اٹھ کر کے، کوئی سبیل ہو نہ ہو، کوئی اسباب ہو نہ ہو، کوئی ذرائع ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے. لیکن وہیں پر دوسری جانب جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، اس کی معصیتیں ہو رہی ہوں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوا کرتی ہو، سارے اسباب موجود ہو لیکن اس کے بعد رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے. وہی اہل مکہ جو تجارتی قافلوں کے لیے مشہور، جو مکے سے یمن جاتے تھے اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ شام جاتے تھے، اور پھر مکے کی وہ سرزمین جہاں حج اور عمرہ کرنے کے لیے دور دراز کے قبائل بھی آتے تھے، تجارتی سامانوں کو لے کر کے بھی آتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، رزق بھی حاصل کیا کرتے تھے. مکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہوا کرتا تھا. مکہ اس زمانے میں ایک بڑی مارکیٹ ہوا کرتا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، کیونکہ تمام قبائل کے لوگ وہاں حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے. لیکن اس دور میں جب انہوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا، تمام اسباب اور ذرائع موجود. صحیح البخاری کی حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب انہوں نے انکار کیا اور اللہ کی معصیت کیا اور اللہ کے ایک ہونے کا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور کہا اللہم اجعل علیکم سنیہ کا سنی یوسف، اے اللہ حضرت یوسف کے زمانے میں تو نے قحط بھیجا تھا، اپنے نافرمان بندوں کے اوپر بھی اپنا قحط نازل فرما تاکہ ان کی عقلیں ٹھکانے لگ جائیں، تاکہ یہ ہوش میں آ جائیں. چنانچہ اللہ کا قحط نازل ہوا. مکے کے تجارتی قافلے فیل ہو گئے، سارے فصلیں، سارے گلے، سارے پھل ختم ہوئے. مکے والے وہ کاروبار کرنے والے بڑے بڑے تجار مکے کے درختوں کے پتے کھانے لگ گئے، مردار کے گوشت کھانے لگ گئے، مرے ہوئے جانوروں کے چمڑے کھانے لگ گئے. کمزوری کا یہ عالم تھا، بھوک کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ نگاہیں ان کی ہلکی پڑ گئی. آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے تو آسمان دکھائی نہیں دیتا، صرف دھواں دھواں نظر آتا. کمزوری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے دھواں دھواں نظر آتا. سارے اسباب، سارے ذرائع، سارے تجارتی کاروبار سب اللہ نے پھیل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں اور روزیاں تنگ ہو جاتی ہیں. اور اگر رزق تنگ نہ ہو، دولتیں ہو، دولتوں کی بھرمار ہو، تو اللہ تعالی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے، چین اور سکون کی نیند سلب کر لیتا ہے. دولت کا کی بھرمار ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن چین کی نیند نہیں ہے. ٹیبلٹ کھا کھا کر کے نیند دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے نافرمان بندوں کی زندگیوں سے چین اور سکون کو چھین لیتا ہے. بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں سے بھی اللہ نے برکتیں اٹھا لی. ہم نافرمان ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرنے پر تلے، اللہ تعالیٰ نے برکتیں اٹھا لی. ورنہ قدیم زمانوں میں ہمارے یہاں گھروں میں ایک آدمی محنت کرتا، کاروبار کرتا، پورا گھر بیٹھ کر کے کھاتا، تعلیم حاصل کرتے، کھاتے، آرام سے زندگی گزرتی. آج صورتحال یہ ہے کہ پورے گھر کے افراد محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جا کر کے بازاروں میں تجارت، کاروبار اور مزدوریاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بمشکل لوگوں کا گزارا ہوتا ہے. برکتیں اٹھا لی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق سے برکتوں کو اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی کے لوگ ایمان لائیں، حقیقی ایمان، تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو بند کر دیا ہے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اس کا خوف پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر اٹھ کر کے کوئی امید بھی نہیں، کوئی سبب بھی نہیں، کوئی ذریعہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ رزق کے راستوں کو اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم میں سے جو مفلوق الحال ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے لیے کیف سے رزق کا بندوبست فرما، ان کی روزیوں کو بحال کر دے. الہ تو ہمارے تجارت میں، ہمارے کاروبار میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.